ایک گھنے متحرک جنگل کے سرسبز دل میں چارلی نامی ایک ہوشیار اور متجسس چمپینزی رہتا تھا۔ وہ مہم جوئی کے لیے اپنی ناقابل تسخیر پیاس اور اپنے شرارتی لیکن پیاری فطرت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ چارلی کوئی عام چمپینزی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بے انتہا ہنر تھا، اور اس کی حرکات جنگل کے تمام مخلوقات کے لیے ہنسی اور حیرت کا باعث بنی۔ جس لمحے سورج درختوں کی چوٹیوں پر جھانک رہا تھا، چارلی کا دن کھوج کا ایک طوفان تھا۔ ان کی صبح کا آغاز اکثر انگوروں سے کھیلتے ہوئے، ایکروبیٹک کرتب دکھاتے ہوئے، جس سے ہر کوئی حیران ہو جاتا تھا۔ جنگل میں اس کے ساتھی، جن میں ایلا نامی ایک عقل مند بوڑھا ہاتھی اور پرسی نامی ایک عقل مند طوطا شامل تھے، ان کی بے خوف روح پر حیران تھے۔ ایک دن جب چارلی چمکتی آبشار کے قریب گھوم رہا تھا، اس نے چٹانوں کے درمیان ایک عجیب چمکدار چیز دیکھی۔ گہری دلچسپی کے ساتھ اس نے اسے آزاد کیا اور دریافت کیا کہ یہ پیچیدہ نشانات کس چیز کے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ قدیم تعویذ ہے۔ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ چارلی نے اس کے اسرار کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوں جوں تعویذ کی کہانی جنگل میں پھیلتی گئی، جانوروں کو یقین ہونے لگا اس میں جادوئی طاقتیں ہیں جو کسی کے دل کی خواہش کو پورا کر سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں چارلی کے گھر کے باہر جانوروں کی قطار بن گئی، جن میں سے ہر ایک نے اپنی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور امید رکھی۔ چارلی نے رحم دل اور خوابوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ایک ہوشیار منصوبہ تیار کیا۔ وہ وسیع اور تصوراتی منظر نامے بنا کر ہر جانور کو ایک خواہش فراہم کرتا رہا۔ ایک کچھوا تیز ترین مخلوق بننا چاہتا تھا، لہٰذا چارلی نے صدی کی دوڑ کا اہتمام کیا، جس میں کچھوے کو دوڑتے ہوئے دوسرے گھونگے کے خلاف معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چارلی کی حرکتیں یہیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک عام صفائی کو ایک صحرا انگیز سٹیج میں تبدیل کر دیا اور ایک عظیم ٹیلنٹ شو کا اہتمام کیا، جہاں جانوروں نے منفرد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ گلہری نے ایک جوڑ توڑ کی، ایک سانپ نے ایک پیچیدہ رقص پیش کیا، اور یہاں تک کہ ایک عام طور پر شرمیلے انٹیٹر نے بھی جوش و خروش کے ساتھ شاعری پڑھی۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چارلی کی شہرت جنگل کی حدود سے باہر پھیل گئی، اور ایک تلاش کرنے والوں کے ایک گروپ نے اس کے افسانوی تعویذ کے بارے میں سنا۔ لالچ اور تجسس سے متاثر ہو کر وہ جنگل میں داخل ہوئے، اپنے لیے جادوئی فن پارے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آخرکار جب انہوں نے چارلی کا سامنا کیا تو تعویذ کا مطالبہ کیا تو اسے احساس ہوا کہ ان کے ارادے خالص تو نہیں ہیں۔ اپنے دوستوں کی مدد سے چارلی نے ایکسپلوررز کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے پہیلیوں اور چیلنجوں کا ایک وسیع سلسلہ قائم کیا، جس سے تلاش کرنے والوں کو جنگل میں جنگلی ہنس کا تعاقب کرنے پر مجبور کیا۔ آخرکار تلاش کرنے والوں نے خود کو جنگل کے وسط میں پایا۔ دوست جانوروں سے گہرا ہوا اور فطرت کے جادو سے عاجز تھا۔ چارلی کی چالاکی اور ہمدردی غالب تھی، اور تلاش کرنے والے اس تجربے سے بدل کر جنگل چھوڑ گئے۔ انہوں نے تعویذ کی تلاش ترک کر دی، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حقیقی جادو مال میں نہیں بلکہ ان کے ارد گرد کی دنیا کے رابطوں اور عجائبات میں ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، جنگل ہنسی، مہم جوئی اور بھائی چارے کی جگہ بن رہا تھا، جس میں چارلی ان سب سے بڑا مرکزی کردار تھا۔ اس کا متجسس جذبہ اور لامحدود تخیل اس کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ چارلی دلکش چمپینزی کا افسانہ زندہ رہا، جس نے اسے سننے والے تمام لوگوں کو یاد دلایا کہ سب سے بڑی مہم جوئی وہ ہے جو دل کو خوشی اور حیرت سے بھر دیتی ہے، اور اسی طرح جنگل پھلتا پھولتا رہا، تجسس کی طاقت اور دوستی کے جادو کا ثبوت رہا۔